بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، والاحسان اور احسان کا، بھلائی کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہا عن الفحشاء اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور گناہوں سے، والبغی اور بغاوت سے، سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون نصیحت فرماتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسان اگر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً ایک کامل اور حسین خوبصورت زندگی اس کی جو ہے وہ گزرے۔ یعنی جو بندہ انصاف کا دامن پکڑے رکھے اور بھلائی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا اور بے حیائی سے اور بغیرتیوں سے وہ جو ہے وہ رکے، باز آ جائے، گناہوں سے اور سرکشی سے، تو یہ یقیناً وہ بندہ جو ہے وہ کامل و اکمل زندگی اپنی اللہ رب العزت کے اصولوں کے مطابق وہ گزار رہا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کو سن کر دیکھ کر کئی کفار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کئی کفار جو ہیں وہ ان آیات کو دیکھ کر تو قرآن پاک کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار اتنا نفیس کلام کیا بات ہے جی، اور ایسا کلام جو ہے وہ ہم نے آج تک سنا نہیں ہے۔ کچھ کفار جو ہیں وہ ان آیات کو سن کر مان تو گئے لیکن پھر بھی کافر کے کافر ہی رہے۔ البتہ ان آیات کریمہ کو جب سنا انہوں نے تو پھر قرآن پاک کی سچائی اور صداقت جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اِذَا عَاهَدتُّمْ جب کہ عہد کر لیا ہو تم نے، یعنی کوئی بھی وعدہ کسی کے ساتھ کیا جائے تو وہ وعدہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ عہد و پیمان جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس عہد کو اگر کوئی توڑ دے گویا کہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہوا جو ہے وہ اس نے توڑا ہے۔ گو کہ یہ دنیا کی زندگی میں ایک بندے کے ساتھ ایک انسان کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے، لیکن وہ عہد و پیمان گویا اس عہد میں رب العزت کی ذات جو ہے وہ شامل ہوتی ہے جی۔ تو اگر وہ اس عہد کو توڑ دے گویا کہ ایسا عہد جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تھا وہ اس نے توڑا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے عہد کر لیا ہو،
ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور نہ توڑو قسموں کو، نہ توڑو قسموں کو، ایمان قسموں کو، بعد توکیدها، بعد اس کے مضبوط ہونے کے، جی یعنی کوئی بھی قسم اگر بندہ اٹھا لے یا قسم کے ذریعہ سے کوئی چیز اپنے اوپر لازم قرار دے دے، قسم کے ذریعہ سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام قرار کر لے، جی تو فرمایا کہ پھر جب تم قسم اٹھا لو تو پھر اس قسم کو تم نہ توڑو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بس قسم اٹھائی بعد میں توڑ دی، جی پھر بعد میں وہ پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جی قسم کا کفارہ کیا ہے، قسم جو ہے نا وہ اٹھائی تھی اور وہ ٹوٹ گئی ہے، جی اس کا کفارہ کیا ہے، وہ پھر کفارہ جو ہے نا وہ پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی اس کو مضبوط ہونے کے بعد فرمایا کہ قسم کو تم نہ توڑو ہی نہ، کیوں توڑتے ہو؟ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، اور بے شک بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر ذمہ والا، ذمہ دار، کفیلا، کفیل بنا لیا ہے، یعنی اپنا وکیل بنا لیا ہے۔ بندہ جب قسم اٹھاتا ہے یا عہد و پیمان کرتا ہے، گویا کہ اس عہد و پیمان میں، اس قسم میں اللہ رب العزت اس میں وکیل، کفیل، یہ یا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بن جاتا ہے۔ جب اللہ اس میں ذمہ دار بن جائے، جی اس میں کفیل بن جائے، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اس قسم میں رب العزت گویا کہ شامل ہے، تو لہذا اس قسم کو یا اس عہد کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور نہ ہو وہ تم مثل اس کے یا اس عورت کے، کلاتی، اس عورت کے مثل نہ ہو وہ، نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جس نے توڑ دیا، غزلہا اپنے دھاگے کو، من بعد قوت، بعد اس کے مضبوط ہونے کے، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ جس نے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی عرب میں ایک عورت تھی، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے شقی المزاج ہوتے ہیں، یہ کسی کا کیا ہوا کام ان کو پسند نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں خود یہ کام نہ کروں، وہ کام حالانکہ کسی اور نے جو کیا ہوا ہے وہ کام گو کہ جناب علی وہ مضبوط ہو اور اچھا کام ہو، یعنی وہ خود اگر کرے تو وہ اتنا اچھا نہ ہو جتنا دوسرے نے کیا ہے تو وہ اچھا ہے۔ تو اچھا ہونے کے باوجود چونکہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے، یہ کام اس نے درست کیا نہیں ہے، تو وہ دھاگا بنانے والی وہ تھی چرخی وغیرہ اس کے پاس، اس نے کچھ عورتیں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی کام کاج کے لیے، تو وہ جب وہ دھاگے بناتی تھیں، حالانکہ وہ مضبوط دھاگے ہوتے تھے، تیار ہونے کے بعد جب اس کو چیک کروائے جاتے تو وہ سمجھتی، کہتی ہے کہ یہ تو کسی کام کا دھاگا جو ہے نا تم لوگوں نے نہیں بنایا۔ وہ کیا کرتی کہ وہ ریزہ ریزہ کر دیتی ان دھاگوں کو،
جی تو فرمایا کہ یہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، یعنی اس مثال کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ آگاہ فرما رہا ہے کہ بندہ جب عہد و پیمان توڑ دیتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اعمال بھی اسی طرح برباد کر دیتا ہے۔ جیسے وہ عورت جی ایک مضبوط دھاگا، یعنی مضبوط دھاگے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ یعنی عہد و پیمان مضبوط کیا جاتا ہے، مضبوط ہونے کے بعد یا قسم کے مضبوط ہو جانے کے بعد بندہ اس کو پھر توڑ دے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس عورت نے مضبوط دھاگے ہونے کے باوجود ان کو جو ہے وہ ان دھاگوں کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو تم ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم خیانت میں، یہ یا خیانت، اپنی خیانت، بینکم آپس میں، یعنی خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی قدر و منزلت تم نہیں جانتے ہو، ان کو بے اصل چھوڑ دیتے ہو، بہانہ بناتے ہو جو ہے نا وہ ان قسموں کو، جیسے عام بہانہ بنایا جاتا ہے، سمجھتے ہو کہ یہ قسمیں بھی ایک بہانہ ہی ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ہو جائے ایک امت زیادہ نفع والی، ہی اربا یعنی وہ اربا نفع والی ہے، من امہ دوسری امت سے، یعنی اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے نفع زیادہ دے، جی یعنی اپنی ان قسموں کو اس وجہ سے توڑ دیتے ہو کہ کوئی ایک جس کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ توڑ دیا ہے، دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا جس نے کوئی زیادہ نفع دیا، زیادہ کوئی لالچ دی، اس کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا۔ جی انما یبلوکم اللہ بی، سوائے اس کے نہیں کہ آزماتا ہے تم کو اللہ اس سے، جی گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اور بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ معمولی معاملہ ہے، قسم ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، عہد و پیمان ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، کوئی اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعہ سے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ضرور بتائے گا تم کو قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ تھے تم جس بات میں اختلاف کرتے، جس بات میں تم جھگڑتے تھے، اس بات کا پھر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا۔ تو یہ معمولی اس کو نہیں لینا چاہیے، یعنی بندے کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، آخر کوچ کرنا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا فیصلہ ضرور فرمائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو البتہ بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک ہی امت وحدہ ہوتی، شروع سے لے کے اور آخر تک ایک ہی امت اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا،
تو کوئی یہ عیسائی، کوئی یہودی، کوئی فلانا فلانا، یہ وہ کچھ بھی نہ ہوتا، ایک ہی امت ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک امت آنے کے بعد پھر اس کے بعد جو امت آتی ہے تو پھر فیصلہ یہ فرما دیتا ہے کہ پچھلی امت منسوخ، پچھلا قانون منسوخ، پچھلی کتاب الہی منسوخ. اب آئندہ جو کتاب آ گئی ہے یا جو نبی آیا ہے، جو نئی امت آئی ہے، بس یہی رائج ہے. اب جو اس پہ چلے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو پچھلی امت اور پچھلی قانون کو ہی فالو کرے گا اور اس پر ہی چلے گا تو یقیناً وہ گمراہی پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی جانچ پڑتال بھی تو کرنا چاہتا تھا نا کہ کون ہدایت پہ رہتا ہے اور کون گمراہ ہو جاتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو دَخَلًا بَيْنَكُمْ، خیانت میں، آپس کی خیانت میں، یا تم نہ بناؤ اپنی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ پھسل جائے، فتزلہ ڈگمگا جائے یا پھسل جائے، قدم کوئی قدم، بعد ثبوتها، بعد اس کے جمنے کے، مضبوط ہونے کے. جی یعنی قدم جمنے کے بعد اگر پھسل جائے تو پھر بربادی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ مطلب کہیں پہ بھی بندہ جاتا ہے اور نیا جب جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ قدم جمانے کے لیے ذرا وقت لگتا ہے. تو ابتدا میں اگر اس کو کوئی نقصان لاحق ہو تو وہ نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا پھر قدم مضبوط ہونے کے بعد پھر اگر کوئی کوتاہی اور لغزش واقع ہو گئی اور اس کے قدم پھر لڑکھڑا گئے جی، اور اپنے اس کاروبار کو اور اپنے سلسلے کو اس نے مضبوط کیا ہوا تھا، اب اگر اس کے قدم ڈگمگائیں گے تو پھر اس کو نقصان لاحق ہوگا بہت زیادہ. تو اسی طرح جو بندہ اپنے عہد و پیمان کو کرتا ہے کسی کے ساتھ اور پھر اس عہد کو مضبوط ہونے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتا ہے، گویا کہ قدم مضبوط ہونے کے بعد اس کے قدم لڑکھڑا گئے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے سوء، برا عذاب یا سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ، بدلہ اس کا کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے. جی اب اس عہد و پیمان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عہد و پیمان اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے کیا ہے، دین کا، اسلام کا، اس پر کاربند رہنے کا، اعمال صالحہ کا، جو نیک اعمال، جو عہد و پیمان ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے، اب اگر ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے گویا کہ ہم نے وہ عہد و پیمان توڑ دیا ہے. اب اس عہد و پیمان کے ٹوٹنے پر فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اس پر تو تمہیں برا عذاب چکھنا پڑے گا. بما صددتم عن سبیل اللہ، بدلہ اس کا کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے تمہارے بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ
لو تھوڑے دام اللہ کے عہد کے، اللہ کے عہد کے تم سامان قلیلا، تھوڑے دام نہ لو، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد کیا ہے، تو کوئی بدبخت تمہیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے تمہیں کوئی لالچ دے جی، اور وہ لالچ چاہے وہ جتنا بھی دے، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کے حساب سے تمہیں دے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تھوڑے دام ہی ہے نا۔ تو وہ بندہ جو ہے، یعنی وہ کوئی بھی بدبخت تمہیں اللہ کے اس راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی لالچ دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تھوڑے دام ہے، تو اس عہد و پیمان کے بدلے میں تم تھوڑے دام نہ لو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، فقط جو یا سوائے اس کے نہیں کہ بے شک اللہ کے پاس وہی بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ کے پاس جو ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تھوڑے دام تم اگر لے کر اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو کتنا تم کھا لو گے اور کتنا تم عیاشیاں کر لو گے۔ فرمایا کہ اگر تم عہد و پیمان سے نہ ہٹو اور سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر قائم رہو، تو فرمایا کہ انما عند اللہ خیر لکم، بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ینفد فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جتنے مرضی تم دام لے لو، جتنا مرضی پیسہ روپیہ لے لو، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں جتنا بھی مال و متاع تم بنا لو، جی یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کسی نے ساتھ لے کے تو جانا نہیں ہے نا۔ یہ اب وہ عرب کے جو ہے نا وہ صدر جی وہ وفات پائے، اب یہ گزشتہ دنوں فوت ہوئے جی، جنہوں نے وہ بنایا کیا برج الخلیفہ، برج الخلیفہ، اب کتنا بڑا برج الخلیفہ ہے، اتنا اونچا، اتنا بڑا، اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جانا تو پھر بھی قبر میں ہی ہے، مرا تو بس اس کی قبر ہی بنی ہے معمولی سی، اس کے اندر چلا گیا، وہ سارے کا سارا ادھر کا ادھر ہی رہ گیا نا جی۔ یہ لوگ بہت کچھ بنا لیتے ہیں دنیا میں، تو آخر ان کو جو ہے وہ خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنا کچھ مال و متاع ہونے کے باوجود پھر پوزیشن ان کی صحت کے حوالے سے ایسے ہو جاتی ہے کہ ان کو معمولی سی خوراک صرف جینے کے لیے کھانی پڑتی ہے جی، اور اس سے زائد وہ نہ کھا سکتے ہیں اور نہ وہ کھا کے تو عزم کر سکتے ہیں جی۔ ایک بندہ تھا تو وہ اس کی بسیں چلتی تھیں، 100 بسیں اس کی چلتی تھیں، لیکن وہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا، تو معمولی سی غذا ڈاکٹروں نے بغیر مرچوں شرچوں کے جناب علی وہ معمولی سی غذا یعنی 2-4 نوالے، اس سے زائد وہ نہ کھا سکتا ہے اور نہ ڈاکٹرز کو اجازت دیتے ہیں
اگر وہ کھاتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو یہ انسان کی اوقات ہے. فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں کتنا بڑا ذخیرہ ہے انسان کے لیے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ضرور بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا. اجرہم بِأَحْسَنِ، اجر ان کا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے دنیا میں، نیک اعمال جو کرتے رہے اس کے بدلے میں ان کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس بہت اچھا اجر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا، وگرنہ عمومی ذکر ایسے ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو ہے وہ ملا جلا ذکر ہوتا ہے یا صرف مردوں کا ذکر ہوتا ہے. یہاں پہ ذاکرین او انثی، یعنی جو اچھا عمل کرے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، بشرطے کہ مومن ہو. مومن نہیں ہے تو جتنے مرضی نیک اعمال وہ بندہ کرتا رہے قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مومن ہونا یہ شرط ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ضرور زندگی دیں گے ہم ان کو اچھی زندگی. دنیا میں بھی اگر وہ جئیں گے تو پھر ہم ان کو انعامات دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے. ان کو عزت، وقار، جاہ و جلال، یہ سارا کچھ جو ہے، یعنی اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ایسے بندے کی عزت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو، اجر ان کا بہت اچھا ہے. یہ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم تلاوت کرنے لگو قرآن کی، تلاوت قرآن کی کرنے لگو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پس پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی قرآن پاک پڑھنے لگو تو پھر بھی، نماز پڑھنے لگو تو پھر بھی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثنا کے بعد یہ پڑھ لیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر شیطان جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہوگا، شیطان کا وسوسہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک وہ لیس لہ سلطان، نہیں ہے اس کے لیے سلطان، کوئی طاقت یا کوئی قوت نہیں ہے، یا کوئی قابو ان پر نہیں ہے، علی الذین آمنوا، اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے. یعنی جب تم یہ تعوذ پڑھ لو گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے، تو پھر ایمان والے جو یہ عمل کر لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ان پر پھر کسی بھی قسم کا کوئی
کوئی قابو جو ہے نا وہ نہیں کر سکے گا اس کو، یا اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی طاقت قوت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ ایمان والے جو ہیں وہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، سوائے اس کے نہیں کہ طاقت اس کی یا قابو انہی لوگوں پر ہے، علی الذین، طاقت اس کی ان لوگوں پر ہے، یتولونہ، جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، یعنی اس کا داؤ جو ہے شیطان کا وہ انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں۔ جی انہی لوگوں پر وہ قابو پا سکتا ہے یا اس کا داؤ چل سکتا ہے جو اس کے یار دوست ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو شریک سمجھتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں، جو اس کو بھی اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب کبھی تبدیل کیا ہم نے یا بدلا ہم نے، تبدیل کی ہم نے، آیتن کوئی آیت، مکان آیتن آیت کی جگہ سے، یعنی کسی بھی مقام پہ قرآن پاک میں کوئی آیت کسی اور آیت کے بدلے میں ہم لے کے آئے، یا ایک آیت کو تبدیل کر کے دوسری آیت کو لے آئے، یا ایک آیت کو منسوخ کر دیا، اس کا حکم منسوخ کر دیا، اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا، اس کے بدلے میں کوئی اور آیت لے آئے۔ واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، اور اللہ جانتا ہے کہ جس کو نازل کرنا ہے، اللہ جانتا ہے کہ جس آیت کریمہ کو نازل کرنا ہے، کس مقام پر نازل کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، بولے وہ کہ تم تو مفتر، گڑھنے والے ہو، بناوٹ اختیار کرنے والے ہو۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کے بدلے میں کوئی آیت نازل فرماتا تو وہ آگے سے منکر جو تھے یا مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ الزام عائد کرتے کہ جی آپ تو گڑھتے ہیں اپنی طرف سے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کافروں میں سے لا یعلمون نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، تم فرماؤ کہ نازل کیا ہے اس کو روح القدس نے، یعنی جبریل امی لے کر آئے، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ طاقت دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، یا ثابت قدم رہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہدی و بشریٰ للمسلمین، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ یقولون کہتے ہیں، یعنی وہ جو ہے قریش مکہ، وہ قرآن پاک کے منکر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک سکھاتا ہے اس کو بشر،
یعنی ایک انسان ہی اس کو سکھاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول ان کے وہ کیا کہتے تھے؟ یقولون انما یعلم بشر، کہ اس کو ایک انسان ہی سکھاتا ہے کہ اس طرح تم آیت جو ہے نا وہ لوگوں کو سناؤ، اس طرح سکھاؤ، اس طرح پڑھ کے ان کو سناؤ جی۔ تو یہ ایک انسان اس کو سکھاتا ہے، اور وہ انسان کون ہے؟ لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی، کہ زبان اس کی یلحدون نسبت دیتے ہیں الیہ اس کی طرف، اعجمی کہ اجمی ہے، یعنی جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں نا کہ یہ اس انسان سے سیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ انسان جو ہے وہ تو ہے ہی اجمی ہے یہ اعجمی، وہ اجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں ہے۔ جو عربی نہیں ہے اس نے عربی میں قرآن پاک کیا سکھانا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان جو ہے یعنی قرآن پاک کی زبان عربی مبین، عربی میں ہے، فصیح واضح ترین عربی میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمی شخص تھا وہ یہودی، لیکن اس کا جو ہے نا وہ لوہے کا کاروبار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے جی۔ وہ بھٹی میں لوہا گرم کرتا اور اس سے پھر اوزار بناتا، بس اس طرح کا سلسلہ اس کا کاروبار یہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کے پاس چلے جاتے۔ لوگوں نے پھر الزام اس پہ عائد کرنا شروع کر دیا، کہا کہ یہ قرآن پاک جو ہمیں سناتے ہیں یہ اس سے سیکھ کے آتے ہیں، وہ ان کو سکھاتا ہے جی۔ اور اس سے پہلے اجمی ہی لوگ تھے، عیسائی تھے، 4-5 تھے، سارے کے سارے عیسائی تھے۔ پہلے انہوں نے الزام ان پہ لگایا کہ ان سے یہ سیکھتے ہیں۔ اب جو ہے ہی جس کی یہ زبان ہی نہیں ہے عربی، تو ظاہر سی بات ہے جس کی زبان نہ ہو نا تو وہ اگر بولے گا بھی، گفتگو بھی کرے گا تو ذرا ہچکچاتے ہوئے، ذرا نرمی کے ساتھ، یا مطلب سوچ سمجھ کے وہ گفتگو کرے گا۔ لیکن جس کی زبان ہی یہی ہے جی عربی، اس کو نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی تو زبان ہی یہی ہے، مادری زبان اس کی عربی ہے، اس نے تو اسی میں گفتگو جو ہے فصیح اللسان اس نے جو ہے نا وہ اس میں گفتگو کرنی ہے۔ تو وہ 5-6 عیسائی تھے وہ اجمی، یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ ان سے سیکھتے ہیں پھر ہمیں سناتے ہیں۔ لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر جو ہے نا وہ لوگوں نے ان کا الزام لگانا چھوڑ دیا۔ پھر یہ جو تھا جو لوہار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جایا کرتے تھے اس کے پاس۔ اب صحبت کا جو ہے نا وہ اثر تو ہوتا ہے نا، وہ پہلے جو تھے ان کے، حالانکہ وہ عیسائی تھے، تو صحبت کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہ اب لوگوں نے پھر اس لوہار پہ الزام عائد کرنا شروع کر دیا کہ یہ ان سے سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں آگے سنا دیتے ہیں کہ یہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور فرمایا یہ جو منسوخ کرنے والی بات ہے، یہ تو ایک آیت کے بدلے میں دوسری آیت آتی ہے نا جی۔ حالانکہ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے، بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت، ان کو جب نبوت ملی، اللہ رب العزت نے ان کو صحیفے عطا فرمائے، پچھلے صحیفے آدم علیہ السلام کے منسوخ ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے تو صحیفہ نوح جو تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ پھر یہ تورات نازل ہوئی
تو سارے صحیفے پچھلے جو ہیں نا وہ سارے منسوخ ہو گئے. پھر زبور نازل ہوئی تو تورات کے احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. پھر انجیل نازل ہوئی تو زبور کے جو ہے نا وہ سارے احکامات منسوخ ہو گئے. پھر قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا. پھر سابقہ ساری کتابیں سارے صحیفے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. تو وہ تو پوری کتاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا رہا ہے، اور آنے والی کتاب ناسخ ہوا کرتی تھی اور گزشتہ کتاب منسوخ ہو جایا کرتی تھی. یہاں پہ تو ایک آیت کا معاملہ ہے، ایک آیت اس کا جو ہے وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ کرنا چاہا اللہ نے، اس کے بدلے میں ایک ناسخ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اس آیت کی جگہ پہ اس آیت کو نصب کر دیا جائے. جی، اور یہ ناسخ منسوخ والا معاملہ جو ہے یہ امت کے بھلے کے لیے ہوا کرتا تھا. یہ نہیں ہے کہ منسوخ کوئی آیت کریمہ ہو گئی ہے تو اس میں کوئی مشکل درپیش ہو گئی ہے امت کو. یعنی ایک حکم سخت ہوا کرتا تھا نا، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا کہ امت کو اس پر چلنا ذرا دشوار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہلکا حکم جو ہے اس آیت کریمہ کی جگہ پہ نازل فرما دیتا اور اس کے حکم کو اللہ منسوخ فرما دیتا. جیسے یہ شراب کا حکم ہے، شراب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو یک بارگی نازل فرما سکتا تھا کہ یہ شراب حرام ہو گئی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے ذرا دشوار ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً منع فرمایا، پھر روکا، پھر اس کے بعد نمازوں کے اوقات میں جو ہے وہ شراب پینے سے منع فرمایا گیا. تو جیسے جیسے آیات کریمہ نازل ہوتی گئیں، ناسخ آیات کریمہ، تو پہلے والے حکم جو ہیں وہ منسوخ ہوتے گئے. پھر اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ اس کے حرمت کا، شراب کی حرمت کا نازل فرما دیا. ٹھیک ہے، جب ہے ہی حرام تو پھر نمازوں کے اوقات کے علاوہ آب پینے کا بھی جو ہے نا وہ بھی جواز ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ امت کے بھلے کے لیے اور آسانی کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ آیات کریمہ کو منسوخ فرماتا رہا ہے اور ناسخ آیات کریمہ جو ہے وہ نازل فرماتا رہا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے. اس کو پورا کرنا ہے تو لہذا انما یفتری الکاذب الذین، سوائے اس کے نہیں کہ یفتری گڑھتے ہیں، کاذبہ جھوٹ، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانی، جی من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ، جس نے کفر کیا اللہ کا، یا جو منکر ہوا اللہ کا، من بعد ایمانی ہی، بعد ایمان لانے کے، یعنی مسلمان تھا، ایمان لانے کے بعد وہ پھر منکر ہو گیا، الا من اکرہ، مگر جو مجبور کیا گیا، وقلب مطمئن، اور قلب اس کا جو ہے یعنی دل اس کا جو ہے وہ مطمئن ہے، بالایمان، ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرع، اور لیکن جو کھل گیا کفر میں، دل کھول کر کافر ہوا، صدرن،
ظاہر ظہور فعلیہم پس ان پر غضب علیہم غضب ہے اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا۔ جب کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے بعض مسلمان جو ہے نا وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو حبشہ کی طرف ابتداً لوگ جو ہے نا وہ ہجرت کرنا شروع ہوئے، اور قافلہ در قافلہ وہ اس طرح ہجرت کرتے تھے۔ کفار کو جب پتہ چلتا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہجرت کرنے لگے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اب یہیں پہ ہی رہیں مکہ المکرمہ میں اور ہماری غلامی میں رہیں بس، اور ہم ان پر ظلم ڈھاتے رہیں، اور انہیں پتہ چلتا کہ ہجرت کرنے لگے ہیں تو پھر وہ ان کو راستے میں روک کر ان کو ایذائیں دیا کرتے، تکلیفیں پہنچاتے تاکہ یہ ہجرت نہ کریں، اور انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر یہ ہجرت کر کے کہیں اور منتقل ہوتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ ادھر جا کے یہ مضبوط ہو جائیں گے، لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، اور ہمارے خلاف ہمارے خلاف جو ہے نا پھر یہ بڑے مضبوط ہو کے جو ہے نا ابھریں گے، تو لہٰذا یہ ہجرت نہیں کرنے چاہیے۔ تو پھر کیا کرتے کہ وہ انہیں راستے میں اذیتیں ان کو دیتے، تکالیف ان کو دیتے، اور ایک قافلہ 8 مسلمانوں پر مشتمل یہ حبشہ کی طرف جو ہے نا وہ جانے لگا، تو ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عمار بن یاسر، صہیب، خباب، اور حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ اور سالم اور عامر بن فہیرہ، یہ 8 مسلمان یہ جا رہے تھے، تو راستے میں کفار نے ان کے قافلے کو روک لیا جی، تو کوئی تو جان چھڑا کے وہاں سے بھاگ گیا نا، اور بعض کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ یا تو پھر اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تو پھر ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے تو کہا نا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں قبول ہے، قتل کرتے ہو تو کر دو، انہوں نے قتل کر دیا۔ لیکن حضرت عمار جو تھے یہ بھاگ نہ سکے، اور انہوں نے پھر ان کو بھی یہی کہا، انہوں نے کیا کیا کہ اوپر سے جو ہے نا وہ پھر کفر اختیار کر لیا، کہا کہ جی ٹھیک ہے جی تم لوگ کہتے ہو تو ٹھیک ہے میں کافر ہوتا ہوں۔ اوپر سے انہوں نے کفر اختیار کر لیا، لیکن یہ مجبور تھے، اندر سے دل سے یہ مسلمان ہی رہے، مجبور تھے، اور یہ پھر جب انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا، یہ پھر واپس مکہ المکرمہ میں آئے اور حضور کو آگے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل کیسا تھا اس وقت؟ کہا دل تو میرا مطمئن تھا اسلام کے اوپر۔ کہا ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی مجبوری کے تحت، یعنی کوئی اس کے سر پہ کھڑا ہو گئے اور اس کو کفر پر مجبور کرے یہ اور قتل کی دھمکی دے، اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو کہ جان جو ہے نا وہ میری نہ چلی جائے، تو جو ہے نا وہ اگر کفر اختیار کرنا پڑے تو مجبوری کے تحت اختیار کر سکتا ہے، لیکن دل مسلمان ہونا چاہیے۔